السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سارا سال رزق کی برکت رہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کبھی یہ فکر نہ ہو کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے دسترخوان میں ایسی وسعت عطا فرمائے کہ ضرورت سے پہلے ہی سامان موجود ہو؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو عاشورہ کے دن کا ایک ایسا مجرب عمل بتانے والا ہوں جس پر صدیوں سے اولیاء اللہ، علماء کاملین، صالحین عمل کرتے آئے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی سناؤں گا جس نے ایک نصرانی کی زندگی بدل دی، لہٰذا ویڈیو کو درمیان میں ہرگز مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے خاص برکتوں اور رحمتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ انہی عظیم دنوں میں سے ایک دن یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی فضیلت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی معروف رہی ہے۔ علماء کاملین نے تاریخی روایات میں ذکر کیا ہے کہ اسی دن جناب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، اور اسی 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اور اسی دن 10 محرم الحرام کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں سے بینائی عطا ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی ملی، اور اسی دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں عظیم قربانی پیش کر کے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ ذرا سوچئے میرے دوستو، میرے عزیزو، جس دن اتنی برکتیں جمع ہوں اس دن کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یوم عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور تمام صحابہ اکرام کو بھی اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس راز کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، ان کے کھانے پینے میں وسعت پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سوچئے، اگر عام دنوں میں آپ ایک کھانا بناتے ہیں تو یوم عاشورہ کے دن 2 کھانے بنا لیں۔ اگر عام دنوں میں سادہ دسترخوان ہوتا ہے تو اس دن تھوڑا دسترخوان کو بہتر کر لیں۔ اگر بچے کسی خاص چیز کی فرمائش کر دیں تو اس دن ان کی خوشی کا اہتمام کر لیں اور ان کی یہ فرمائش کو پوری کر دیں۔ شاید یہی چند اضافی روپے آپ کے رزق کے دروازے کھولنے کا سبب بن جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ تجربات میں آیا ہے، اولیاء کاملین کے تجربات میں آیا ہے۔ وہ اپنے اوپر تجربہ کر کے پھر آگے بات اپنے مریدین کو بتاتے ہیں کہ جب سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 10 محرم کو رزق میں فراوانی کی، اپنے اہل و عیال کو کھلایا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی چولہا بند نہیں ہوا، کبھی فروٹ کی کمی نہیں ہوئی، کبھی دانے کی، اناج کی، اشیاء کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔
تو حضرات گرامی، کل کا جو دن ہے بڑا خاص دن ہے۔ اس دن دل کھول کر اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، ان کی فرمائش کو پورا کریں۔ اور رکیے، اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے غیر مسلموں پر بھی کتنا کرم فرماتا ہے۔ ایک ملک ہے، رے نام ہے اس ملک کا، ایک بہت مالدار قاضی وہاں رہتا تھا۔ عاشورہ کے دن ایک فقیر اس کے پاس آیا، اس نے عرض کیا، میں غریب اور عیالدار ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے واسطے میری مدد کر دیجئے۔ قاضی نے کہا ظہر کے بعد آنا۔ وہ آیا تو کہا عصر کے بعد آنا۔ عصر کے بعد آیا، اسے خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ وہ فقیر بڑا دل شکستہ ہو کر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک نصرانی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ فقیر نے اس سے مدد مانگی تو نصرانی نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ فقیر نے عاشورہ کی فضیلت بیان کی۔ یہ سن کر نصرانی متاثر ہوا اور اس نے فقیر کو اس کی مانگی ہوئی چیزوں سے کہیں زیادہ دے دیا۔ اب اس نے کیا مانگا تھا؟ اس نے مانگا تھا 10 روٹیاں، 5 سیر گوشت اور 10 درہم یا دینار، جو اس وقت کی کرنسی ہوتی تھی، وہ اس نے مانگے تھے۔ تو نصرانی نے 10 روٹیوں کے بجائے 20 روٹیاں، 5 سیر گوشت کے بجائے 10 سیر گوشت اور 10 درہم دینار کے بدلے اس نے 20 درہم یا دینار دے دیے، یعنی اس سے ڈبل اس کو دیا، اور کہا کہ یہ ہر مہینے تم راشن لے جانا۔ رات کو قاضی نے خواب دیکھا، وہ قاضی جس کے پاس پہلے وہ مانگنے والا فقیر اس قاضی کے پاس گیا، ایک منادی پکار رہا تھا۔ خواب میں قاضی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ایک منادی پکار رہا تھا، اپنی نظر اٹھاؤ، اپنی نظروں کو بلند کرو۔ قاضی نے دیکھا کہ جنت میں انتہائی شاندار محلات موجود ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ محلات کس کے ہیں؟ جواب ملا، یہ تمہارے لیے تھے لیکن تم نے فقیر کو واپس کر دیا۔ اب یہ محلات اس نصرانی کے لیے ہیں جس نے عاشورہ کے دن سخاوت کی۔ قاضی گھبرا کر اٹھ بیٹھا، صبح نصرانی کے پاس گیا اور اپنی خواب کی ساری بات سنا دی۔ اس کے بدلے قاضی نے کہا کہ 1,00,000 درہم یا دینار مجھ سے لے لو اور مجھے وہ ایک نیکی دے دو جو تم نے یوم عاشورہ کے دن ایک فقیر مانگنے والے کے ساتھ کی ہے۔ اس نصرانی نے جواب دیا، اگر تم مجھے پوری دنیا کی دولت بھی دے دو تب بھی وہ میں نیکی تمہیں نہیں بیچوں گا۔ اور پھر اسی واقعہ سے متاثر ہو کر اس نصرانی نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ایک غیر مسلم عاشورہ کے دن ایک نیکی کی برکت کو سمجھ سکتا ہے تو ہم کیوں غفلت کریں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ایک دن تھوڑا زیادہ خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے ایک بہتر دسترخوان نہیں سجا سکتے؟ کیا ہم عاشورہ کے دن اللہ کی رضا کے لیے سخاوت نہیں کر سکتے؟ لہٰذا میرا آپ سب سے دل کی گہرائی سے مشورہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور افطار کے وقت تمام اہل و عیال، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو دسترخوان پر بٹھائیں اور ان کو ہر قسم کی انواع و اقسام کھلائیں تاکہ پورا سال آپ کے گھر میں برکت ہو۔ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کریں، بچوں کی پسند کا کھانا بنوائیں، اپنے والدین اور رشتہ داروں کو بھی شامل کریں، اور اگر ممکن ہو تو کسی غریب خاندان کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ یقین مانیے اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس غیر مسلم کو ایمان کی دولت مل گئی، اس غیر مسلم کو جنت میں اعلیٰ محلات مل گئے، تو کیا آپ کو نہیں مل سکتے؟ اس سے بڑھ کر آپ کو ملیں گے۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ ایک دن خرچ کریں گے، اللہ پورا سال عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، اختتام سے پہلے کمنٹ میں ضرور درود شریف لکھا کریں، یا اللہ ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما۔ اور پھر حضرات گرامی، 10 محرم الحرام کو درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، نوافل ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، غسل کریں۔ پورا سال آپ بیماریوں سے بچیں گے۔ ناخن کاٹیں، آنکھوں میں سرما ڈالیں، صدقہ اور خیرات کریں، تمام نیک اعمال کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روک رکھیں، اور پھر اپنے اہل و عیال پر حضرات گرامی خرچ کریں، اور ساتھ میں درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ دن
بڑا بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے آپ کے اوپر رحمت نازل فرما دے گا، اور جب آپ کے اوپر رحمت نازل ہو جائے گی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کر دے گا، اور آخرت میں بھی آپ کا بیڑا انشاءاللہ پار ہوگا۔ تو حضرات گرامی، 10 محرم الحرام کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ کر لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل شریف پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ 1000 سورۃ اخلاص پڑھنے والے کے اوپر نگاہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جس پر نگاہ رحمت نازل ہو گئی تو حضرات گرامی پھر آپ دیکھ لیں، اگر جس شخص پر نظر رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو گئی وہ بخشا جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس کو اس دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ عزت دے گا، شہرت دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ مال و دولت دے گا، اولاد دے گا، جو مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ نگاہ رحمت فرما دے گا، اور قیامت کے دن بھی نگاہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی اس رات اور اس دن عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔